والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوانان جماعت اور اس مبارک مسجد کے ذمہ داران، جودھ پور جو کہ صوبے راجستھان کا ایک بہت قیمتی ہیرا ہے، بہت قیمتی شہر ہے. میرے والد گرامی علامہ عبدالحمید صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی اس سے گہرا تعلق رہا. یہاں پر آ کر کے بہت سارے ایسے فتنے جو مختلف ادوار میں اٹھتے رہے، والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر یہاں لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے بہت سارے معاملات حل کیے. میں اللہ رب العالمین سے دعا کروں گا کہ اللہ رب العالمین ان کی ان کاوشوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. عزیزان گرامی، دین اسلام کا ہمارے درمیان موجود ہونا اور دین اسلام کا سب سے ممتاز اور سب سے زیادہ امتیازی صفت رکھنے والا وہ طبقہ جس طبقے سے اور جماعت سے ہمارا تعلق ہے، یہ اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا انعام ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو اس جماعت کا فرد بنایا ہے. اللہ رب العالمین کی جتنی شکر گزاری اس سلسلے میں کی جائے کم ہے. بے شمار مسلمان ایسے ہیں جو مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے سامنے پہنچ کر کے بھی غیر اللہ کو یاد کرتے ہیں. حج بیت اللہ کے لیے اللہ رب العالمین کی خاطر چادر کے 2 ٹکڑے زیب تن کرنے کے بعد بھی ان کی زبانوں پر یا غوث کے نعرے ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین کی قدرت، اللہ رب العالمین کی جلالت، اللہ رب العالمین کی عظمت، اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ نبویہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال، آپ کے معجزات کی نشانیاں، آپ کی سنت کی برکتیں، ساری کی ساری چیزیں موجود ہونے کے باوجود کتنے ایسے مسلمان ہیں جو سامنے دیکھتے ہوئے بھی ان چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے. یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو وہ دولت عطا فرمائی جس دولت کے نتیجے میں ہمارا سر صرف رب کائنات کے آگے جھکتا ہے. ہم صرف قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند کرتے ہیں. ہماری مسجدوں میں یہ نہیں کہا جاتا کہ ہم فلاں امام کی تقلید کی دعوت دیتے ہیں، فلاں امام کی پیروی کی دعوت دیتے ہیں، بلکہ ہمارا اصول بالکل سادہ سا اصول ہے. وہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی تعلیم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ کی تعلیم، سلف صالحین اور بالخصوص صحابہ کرام کے فہم پر دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں. اس سے زیادہ بابرکت اور پاکیزہ دعوت دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتی. اس وجہ سے ہمیں اللہ رب العالمین کی شکر گزاری ادا کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین کے آگے اپنے سر کو جھکاتے وقت رونا چاہیے، گڑگڑانا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو جانوروں کے طریقے سے عقل دینے کے باوجود بے عقل نہیں بنایا، بلکہ ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ ہمارا سر جھکے تو رب کائنات کے گھر کے آگے جھکے، ہم اتباع اور پیروی کریں تو نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی کریں، اور ہم قرآن و سنت کو جس طریقے پر سمجھیں وہ طریقہ دنیا کی پاکیزہ ترین جماعت صحابہ کرام کی جماعت کا طریقہ ہے، جس جماعت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں واضح کر دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہوا اور اللہ رب العالمین سے یہ لوگ راضی ہوئے. جس جماعت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہاں تک فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے کہ آپ ان سے مشورہ کیا کریں, ان کے دکھ درد میں ان کا ساتھ دیا کریں, ان کے ساتھ انسیت پیدا کریں, ان کے ساتھ مانوس ہوں, ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں, ان کے دکھ درد میں شریک رہیں. وہ صحابہ کرام کی عظیم اور پاکیزہ جماعت ہمارے فہم کا معیار ہے. وہ جس طریقے سے قرآن و سنت کو سمجھ کر کے چلے, انہوں نے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی, ان لوگوں نے جس طریقے اور جس ڈھنگ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا, آپ کے لیے اپنی جانیں قربان کی, آپ کے لیے ساری مصیبتیں برداشت کی, آپ کے پیچھے چلنے کی خاطر ان لوگوں نے اپنے گھروں میں فاقہ کرنا پسند کر لیا, پھٹے پرانے کپڑے پہننا پسند کر لیے, لیکن دین پر آنچ آ جائے وہ ان لوگوں کو گوارا نہیں تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, صحیح روایت ہے کہ میں نے صفہ کے چبوترے پر, جو عالم اسلام کی پہلی یونیورسٹی تھی جہاں سے قرآن و سنت کی تعلیم کو عام کیا گیا, کہتے ہیں کہ صفہ کے چبوترے پر میں نے 70 سے زیادہ ایسے صحابہ کرام دیکھے کہ جن کے پاس ایک چادر ہوا کرتی تھی, اپنا کندھا ڈھکتے تھے تو ان کا گھٹنا کھل جایا کرتا تھا, اپنا گھٹنا ڈھکتے تھے تو ان کا کندھا کھل جایا کرتا تھا. یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ ہم صحابہ کرام کے اس فہم پر اپنے منہج کی بنیاد رکھتے ہیں جو صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جماعت اہل حدیث, قرآن و سنت کی حامل, صحابہ کرام کے منہج کے طریقے کو اور منہج کو اپنانے کی دعوے داری کرنے کے باوجود آج ایسے لوگوں کی پیروی کرتی نظر آتی ہے جو نا عالم دین ہیں, جن کو قرآن و سنت کے درمیان جو تفریق ہے یا اس کی حجیت پر آپس میں دونوں میں جو اتفاق ہے, قرآن و سنت کا سلف صالحین کے اقوال کی روشنی میں جو مفہوم ہے, جن کو وہ مفہوم ہی نہیں پتا, جنہوں نے علماء کرام کے آگے زانوئے تلمس طے نہیں کیا, جو یہ بھی نہیں جانتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عظیم حدیثوں اور اپنے صحابہ کرام کے بارے میں ہمارے اوپر کون سی ذمہ داریاں عائد کی ہیں, وہ آج چلیں سوشل میڈیا پر ان کے فالوورز کی بھرمار ہو اور ہم ان سے متاثر ہو کر کے یہ کہیں کہ انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ صحیح کہا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. جو لوگ صحابہ کرام پر اتہام لگائیں, صحابہ کرام کی توہین کریں, صحابہ کرام کے اوپر تیکھی باتیں کریں, صحابہ کرام سے متعلق ایسی باتیں کریں کہ اگر ہم سنیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں, اور اگر ہماری جماعت کے افراد اس کی پیروی کریں تو دل چاہے کہ چلو بھر پانی میں ڈوب کر کے مر جایا جائے. آج کے دور میں جو فتنے نمودار ہیں, ان فتنوں میں غیر علماء سے, علماء کے طبقے کو چھوڑ کر کے دوسرے لوگوں سے علم حاصل کرنے کا, اور دوسرے لوگوں میں ایسے لوگوں سے علم حاصل کرنے کا رواج جو صحابہ کرام کی توہین تک کرتے ہیں, جو اسلام کے اوپر شبہات پیدا کرتے ہیں, یہ آج کے دور کے بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے. اور ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے. بعض روایات میں ملتا ہے کہ مدینہ میں بعض تابعین نے, تابعین عظام میں سے 100 سے زیادہ ایسے افراد کو پایا جن کے علم پر اعتماد کیا جا سکتا تھا, لیکن تابعین عظام اور صحابہ کرام کے شاگردوں نے ان سے علم لینے کو جائز قرار نہیں دیا. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں علم نہ لینے کی بات اس وجہ سے کہی گئی کہ یہ لوگ علم کتابوں سے حاصل کرتے تھے, علماء کی صحبت میں حاصل نہیں کرتے تھے.
تو کتابوں سے علم حاصل کرنے والے اساتذہ کے آگے بیٹھ کر کے کتابوں کو نہ سمجھنے والے اگر اس دنیا میں غالب ہو جائیں تو فتنہ، اللہ رب العالمین کا عذاب اور دنیا بھر کے فتنے ہمارے معاشرے کے اندر جنم لیتے ہیں، جیسے آج ہمارے معاشرے کے اندر جنم لے چکے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ محمد کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ رب العالمین کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو اور اپنے عمل کو ضائع نہ کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیسے کی جائے گی؟ صحابہ کرام کے فہم پر کی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ حکم دے دیا اس کو کیسے برتا جائے، کیسے اپنی زندگی میں نافذ کیا جائے، کس انداز سے اس کو اپنایا جائے، کس انداز سے اس کے مطابق زندگی کو ڈھالا جائے، اس کا فہم صحابہ کرام کی بنیاد پر ہم کو حاصل ہوتا ہے۔ اگر صحابہ کرام میں بعض لوگوں کو شبہات کے دائرے کا شکار کر کے ہم ان کے اوپر اتہامات لگائیں تو یقیناً یہ ایسا جرم ہے جو نہ دنیا میں معاف کیا جا سکتا ہے اور نہ آخرت میں معاف کیا جا سکتا ہے۔ آج کے اس درس کا موضوع اگرچہ درس لمبا ہو رہا ہے، موضوع جیسا کہ بتایا گیا کہ جودھ پور کی اس سرزمین پر ہمارے بعض احباب اور ہمارے بعض نوجوان بھائی اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر وہ سوشل میڈیا کی پیروکاری کے نتیجے میں پاکستان کے انجینئر علی مرزا کی پیروی کر کے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتے ہیں۔ وہ شخص جس کے نام کے ساتھ انجینئر لگا ہو، جس کے نہ اساتذہ کا کوئی پتہ ہے، جس کے بارے میں نہ یہ علم ہے کہ اس دور کے یعنی پاکستان کے علماء کرام نے اس کے بارے میں کون سے تاثرات دیے ہیں، وہ کہاں پر بیٹھتا ہے، کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کا علم بھی نہیں، اس کے باوجود ہم اس کی پیروکاری کریں، یہ انصاف کی بات نہیں ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ انظروا عمن تأخذون دینکم، کہ تم جن سے علم حاصل کرتے ہو ان کے بارے میں غور و تدبر کر لو، اسلام کی بنیادوں پر ان کو پرکھ لو، ان کی جانچ پڑتال کر لو، ان کے سلسلے میں علماء کرام سے رائے کر لو، تب جا کر کے تم ان سے علم حاصل کر سکتے ہو۔ لیکن یہ ایک باطنی شیعہ جو صحابہ کرام کو گالیاں دینے کے مسلک پر قائم ہے، ایک باطنی رافضی جو صحابہ کرام پر اتہامات لگانے کے مسلک پر قائم ہے، وہ رافضہ اور شیعہ جو ہماری اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہاں تک کہیں کہ سورۃ النور کی آیات براءت کے سلسلے میں ان کے بارے میں نازل نہیں ہوئی تھی، بلکہ ان کا مفسر تمی یہاں تک کہتا ہے کہ وہ تو ویسے ہی تھی جیسے اتہام لگایا گیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس انداز کے مسالک کی پیروی کرنے والے، ایسے افراد کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کی پیروی کرنے والے وہ نوجوان ہوں گے جو قرآن و سنت کے حامل ہونے کا دعویٰ کریں، جو منہج سلف کے مطابق چلنے کا دعویٰ کریں، وہ جا کر کے اس انداز کی شخصیات اور باطنی شیعوں کے پیچھے ان کی پیروی کرنے کے لیے دوڑیں، معاف فرمائیں گے یہ قابل تلافی جرم نہیں ہے۔ میں ہو سکتا ہے کہ کچھ باتیں سخت کر جاؤں، لیکن آپ میرے چھوٹے بھائی یا میرے بڑے بھائی یا میرے چچا یا میرے قریبی رشتہ دار کے حکم میں ہیں۔ میں آپ کی آخرت اور آپ کی دنیا کی صحیح ترقی اور اس کی عزت و وقار اور آخرت میں ہمارے سامنے رب کائنات کو جواب دینے کا تصور پیدا ہو سکے، اس کے تئیں یہ تھوڑی دیر آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور اس بات کی بھیک مانگنا چاہتا ہوں کہ مسلک اہل حدیث کو، جماعت اہل حدیث کو، منہج کتاب و سنت کو، منہج فہم صحابہ کو
اس طریقے سے ٹکڑوں میں نہ توڑیں، اس انداز سے غلط فہمی اور شبہات کا شکار بنا کر کے اس انداز کے شبہات نہ پیدا کریں۔ انجینئر علی مرزا کا نام آیا ہے اور اسی کے ایک گرو ہیں جو غامدی کر کے اس کا فتنہ بھی اس راجستھان کے اندر تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ انکار حدیث، عظمت صحابہ کی توہین، صحابہ کرام کی تنقیص، اسلامی شاعر کا مذاق اڑانا، یہ ساری کی ساری چیزیں ان دونوں کے اندر موجود ہیں۔ میں تھوڑی سی باتیں آپ کے سامنے بعض حوالوں سے ذکر کر دوں، اگرچہ اختصار کروں گا، اس وجہ سے حوالوں کی تفصیل بیان نہیں کر سکوں گا۔ ابھی میں نے اپنے ایک بڑے سینئر عالم دین سے یہ نکات منگائے ہیں، اس وجہ سے میں ان کو ذکر کر کے اپنے خطاب کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، انجینئر علی مرزا کے بارے میں اس کا یہ دعویٰ ہے کہ ثقیفہ بنو ساعدہ کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر صحابہ کرام متفق نہیں تھے بلکہ اختلاف کر چکے تھے، اور صحابہ کرام کے درمیان جو انتشار پیدا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس کے قول کے مطابق ثقیفہ بنو ساعدہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بنیاد پر ہوا ہے، جس کو خلیفہ بننے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی، جس کے بارے میں اشارات کیے گئے اپنی حیات مبارکہ میں، جس کو امامت کے مسلح پر بڑھنے کا حکم دیا گیا، جس کے بارے میں یہاں تک کہا گیا کہ مسجد نبوی کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں الا خوخۃ ابو بکر، سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے کے۔ اس کے باوجود ہم کہیں کہ ان کی بیعت یہ مسلمانوں اور صحابہ کرام کے درمیان انتشار کا سبب تھی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے صحابہ، اللہ رب العالمین سارے صحابہ کرام سے راضی نہیں ہے، بلکہ بعض صحابہ کرام ہیں جن سے وہ راضی ہے۔ صلح حدیبیہ کے وقت 1400 صحابہ کرام سے وہ راضی تھا، اس کے علاوہ بعض صحابہ کرام سے وہ راضی تھا اور بعض سے ناخوش تھا، یہ بھی اس کا ایک دعویٰ ہے۔ اسی طریقے سے سارے کے سارے صحابہ کرام جنتی نہیں ہیں، بلکہ ان میں سے بعض جہنم میں جائیں گے، بعض کو سزائیں دی جائیں گی، اس انداز کا دعویٰ بھی اس نے کیا ہے۔ اور ایسے ہی آپ دیکھیں کہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لانے والے صحابہ کرام کا ایمان یہ صحیح نہیں تھا، ناقص تھا، کامل نہیں تھا، اس میں نقص واقع تھا، جیسا کہ اس کا تذکرہ بھی اس نے اپنی خطابات اور یوٹیوب چینل پر اس کی جو تقریریں اپلوڈ کی جاتی ہیں اس کے اندر صراحت کے ساتھ کیا ہے۔ اسی طریقے سے اس کا ایک دعویٰ صحابہ کرام کی پاکیزہ جماعت کے بارے میں یہ بھی ہے کہ صحابہ کے باہمی اختلافات کے بارے میں اس نے یہ کہا کہ میں معاویہ اور آج کل کے روافض یعنی ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر لعنت بھیجتا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ کاتب وحی تھے، جن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی محبت کا اظہار فرماتے ہیں، ان کے بارے میں لعنت کی بات یہ رافضہ اور شیعوں سے ماخوذ ہے، جن رافضہ اور شیعوں نے صحابہ کرام کی عظمت پر شبہات کے، اتہامات کے، تنقیص کے، توہین کے خنجر چلائے ہیں، اور یہ اہل سنت والجماعت کے افراد کے درمیان کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت اپنے کچھ صحابہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض تھے، ان سے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور یہ ناراضگی یہ عقیدے رافضہ سے ماخوذ ناراضگی کا دعویٰ ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم تھا کہ آپ کروٹیں لیا کرتے تھے، پریشانی کا یہ عالم تھا کہ عائشہ صدیقہ کے رضی اللہ تعالیٰ کی پیٹھ پر کبھی آپ کی ران پر سہارا لیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام بے چین تھے، بے چینی کے عالم میں صحابہ کرام نے جو ترتیبات رکھی، جو خدمات انجام دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس انداز سے خدمات کی، اس کا تصور
دنیا کی کوئی جماعت وہ عمل انجام دینا تو دور کی بات ہے، وہ تصور بھی نہیں پیش کر سکتی۔ اس انداز کا دعویٰ یہ بھی رافضہ اور شیعوں سے ماخوذ ہے۔ اسی طریقے سے اس کا ایک دعویٰ یہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ سے اختلاف کرنے والے ہمارے دل کو زخمی کر گئے۔ اختلاف کی کون سی بنیادیں تھیں؟ اجتہادی مسائل میں، سیاسی اختلافات میں، کسی بھی بنیاد پر شرعی مسائل میں کوئی اختلاف ثابت کیا جائے، وہ سارے کے سارے لوگ صرف فہم کی بنیاد پر وقتی طور پر الگ الگ ہو گئے تھے، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کا دعویٰ تھا کہ اگر کسی نے عالم اسلام مسلمانوں اور مسلمانوں کے ادنا سے ادنا سپاہی کی جانب بھی نظر بد لگائی، بری نظر سے دیکھا، تو معاویہ اور علی اور ساری کی ساری جماعتیں ایک ساتھ ہیں۔ ان لوگوں میں اخوت و بھائی چارہ تھا، ان لوگوں میں آپس میں اتحاد و اتفاق تھا۔ بعض مسائل تھے جن مسائل میں ان کے مطالبات ایک دوسرے سے مختلف ہوئے، لیکن ان مطالبات کا کوئی بھی اثر شریعت اسلامیہ پر نہیں پڑا۔ اور آج کے دور میں ہم جیسے لوگ جو نہ نمازوں کی پابندی کر سکیں، نہ طہارت کے مسائل سے واقف ہوں، نہ نماز کے مسائل سے واقف ہوں، نہ مساجد کا مفہوم سمجھیں، نہ حج بیت اللہ کا مفہوم، نہ زکوٰۃ کے مسائل، نہ کوئی چیز سمجھیں، اور بڑے آرام کے ساتھ اپنے بزرگوں پر شبہات کے دائرے میں رہ کر کے ان کے اوپر تیر و نشتر چلائے جائیں، یہ کون سے انصاف کی بات ہے؟ کیا ہمارے درمیان، ہمارے گھروں میں ہمارے باپ اور ہمارے چچاؤں کے درمیان اختلاف نہیں ہوتا؟ وہاں پر بچے خاموشی اختیار کرتے ہیں، چھوٹے خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ یہ اختلاف مختلف نوعیات کے ہو سکتے ہیں، لیکن ان اختلافات کا جب دین اسلام پر، اسلامی معاملات پر، اسلامی عقائد پر کوئی اثر نہیں پڑتا، تو اس کی بنیاد پر ہم کون سی کھیت کی مولی ہیں کہ جا کر کے ان کے اوپر انگلیاں اٹھائی جائیں، شبہات کیے جائیں، تنقیدیں کی جائیں، روافض اور رافضہ اور شیعوں کا ساتھ دیا جائے، ان کے عقائد کی ترویج کی جائے؟ معاف فرمائیں گے، اس بات کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس کا ایک دعویٰ یہ بھی ہے کہ جنگ جمل و جنگ صفین میں صحابہ کرام کے باہمی اختلافات کے تناظر میں یہ کہتا ہے کہ حضرت علی کی بیعت نہ کرنے والے، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، مغیرہ بن شعبہ، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہم، اور یہ سارے کے سارے لوگ جاہلیت کی موت مرے۔ اللہ رب العالمین تو کہتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العالمین ان سے راضی ہوا اور یہ رب کائنات سے راضی ہوئے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ جاہلیت کی موت مرے۔ نعوذ باللہ من ذالک، ہم تو یہی کہیں گے کہ ایسا دعویٰ کرنے والے اور اس انداز کے شبہات پیدا کرنے والے، اس انداز کی تنقید کرنے والے، اس انداز کی توہین کرنے والے کی زبان میں کیڑے لگ جانے چاہیے۔ یہ ہمارے اپنے لوگوں کی عزت و وقار کا معاملہ ہے۔ ہمارے اوپر کوئی انگلی اٹھا دے اور کامیاب ہو جائے، ہمارے نوجوانوں کو اچک لے جائے، ان کے ذہنوں میں شبہات کے فطرے ڈال دے، ان کے درمیان انتشار ڈال دے، جماعتوں میں دھڑے پیدا کر دے، ایسی صورت میں کسی بھی طریقے سے ان چیزوں کو برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق چلیں۔ یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے نام پر جل اٹھتا ہے، ان کے نام کو سنتے ہی اس کے ذہن و دماغ میں زلزلہ برپا ہو جاتا ہے۔ وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی تھے، وہ امیر معاویہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی وحی کے نزول کو لکھنے کے لیے، قرآن مجید کی تحریر کے لیے کاتب وحی کے طور پر متعین فرمایا، ان کے اوپر ایسے شبہات، جبکہ اس کا کہنا یہ ہے اس انجینئر کا کہ امیر معاویہ کو کاتب وحی متعین کرنے سے ان کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہوتی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس انداز کی باتیں کرنے والا ہمارے جماعت اور ہمارے عقیدے میں دراڑ پیدا کر دے، صحابہ کرام کے بارے میں ہم کو تنقیص پر مجبور کر دے، اور اس کے بعد وہ غامدیت کا فتنہ جو داڑھی کے بارے میں
جو اسلام کا شعار ہے اس کا مذاق اڑائے، غامدیت کا فطرہ جو علماء کرام کے بارے میں صراحت کے ساتھ کہے کہ ان ممبروں پر علماء کو چڑھ کر کے خطبات دینے اور دروس پیش کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، یہ خلفاء کا حق ہے، لہذا حاکم اس قابل ہے تو وہ آ کر کے خطبات دے، ورنہ علماء اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں۔ یہ غامدیت کا فتنہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کی حد تک مع سند اور سند کی صحت کے ساتھ جو روایتیں ثابت ہیں، سارے کے سارے محدثین کا جس پر اجماع ہے کہ یہ روایتیں صحیح ہیں، ان کے بارے میں شبہات کا فتنہ پیدا کر کے یہ انکار حدیث کا فتنہ پیدا کرنے والا اس دور میں ایسا شخص ہے جس سے متاثر ہو کر کے ہماری جماعت کے بعض افراد بھی فتنوں کا شکار ہو گئے۔ تو میں مزید تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کا شعور عطا فرمائے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق چلیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کا شعور عطا فرمائے کہ ہم قرآن و سنت کے مفہوم کو سمجھیں، صحابہ کرام کے مقام کو سمجھیں، صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھیں، صحابہ کرام نے دین کی جو خدمت انجام دی ہے، جن کے پاس ایک چادر ہوا کرتی تھی، گھٹنا ڈھکتے تھے تو کندھا کھل جاتا تھا، کندھا ڈھکتے تھے تو گھٹنا کھل جاتا تھا، وہ صحابہ کرام جن کے گھروں میں کئی کئی مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم دونوں مدینہ کی گلیوں میں نکلے، دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ دونوں پریشان حال گھوم رہے ہیں، چہرے پر شکن ہے، دریافت کیا کہ کیا وجہ ہے، کیوں پریشان لگتے ہو؟ فرمایا اے پیارے حبیب، ہمارے گھر میں کھانے کے لیے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہم نکلے ہیں کہ کوئی کھلا دے پلا دے، کھانے پینے کا انتظام کر دے، قربان جائیں ہمارے سارے کے سارے خاندان، قربان جائے ہمارا سارا کا سارا سرمایہ، قربان جائے ہماری ساری کی ساری جماعت، قربان جائے ہماری جان و مال نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ نے فرمایا کہ تم دونوں کو جس چیز نے گھر سے نکالا ہے مجھ کو بھی اسی چیز نے نکالا ہے، میں بھی بھوکا ہوں، میں بھی پیاسا ہوں۔ یہ عالم تھا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ہمارے گھر میں طاقوں میں تھوڑا بہت جو پڑا ہوتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت آتا ہے تو اس وقت اتنا جو نہیں تھا کہ آپ کو پکا کر کے آسودگی کی حد تک آپ کے سامنے کھانا پیش کیا جائے۔ کہتی ہیں کہ ہمارے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا جو اسلام دشمن تھا، ایک زرہ اس کے پاس گروی رکھ کر کے 2 سا جو کا انتظام کیا گیا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانے پینے کا نظم کیا گیا۔ یہ صورتحال تھی ہمارے صحابہ کی، اور ان صحابیات پر، ان صحابہ کرام پر کوئی کیچڑ اچھالے، کوئی شبہات کے نشتر چلائے، کوئی ان کی توہین کرے، کوئی ان کی تنقیص کرے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جو اعلان کر دیے اس کے مفہوم کے خلاف باتیں کرے، اور اس کے باوجود ہم اس کو اپنے سینے سے لگائیں، اپنے گھرانوں میں جگہ دیں، اپنے دل و دماغ میں بیٹھائیں، اس کے شبہات سے اثرات قبول کریں، اس کے شبہات کی نشر و اشاعت کریں، اپنے خاندانوں میں لوگوں کو صحابہ کرام کی تنقیص پر مجبور کیا جائے۔ معاف فرمائیں گے یہ ایسا جرم نہیں ہے جس کو معاف کیا جا سکے یا نظر انداز کیا جا سکے، یہ دنیا میں بھی ہماری ذلت و خواری اور ہماری ناکامی کا سبب ہے، اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین ہم کو اس کے نتیجے میں گرفتار کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مجھ کو ساری دنیا سے قریش کے درمیان اور قریش سے میرے گھرانے میں منتخب فرمایا، اور میرے لیے میرے ساتھیوں کو 7ویں آسمان سے منتخب فرمایا، اور یہاں تک فرمایا کہ سن لو کہ میرے صحابہ کو گالیاں مت دیا کرو،
ان کے اوپر شبہات مت کیا کرو، ان کے بارے میں تنقیص کی باتیں مت کیا کرو۔ اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میرا ایک ادنا سا صحابی جس نے مجھ سے ملاقات نہ بھی کی ہو لیکن ایمان کی حالت میں حجۃ الوداع کے موقع سے مجھ کو دور سے دیکھ لیا ہو، میرے اوپر ایمان رکھتا ہو اور ایمان ہی پر اس کی وفات ہوئی ہو، تو اس کا ایک مد صدقہ احد پہاڑی کے برابر اگر تم سونا صدقہ کر دو تو اس کے ایک مد صدقے کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ یہ صحابہ کرام کا مقام ہے، اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ کسی صحابی رسول کو لیا جائے اور کسی کو نکال دیا جائے۔ کسی کو لینا اور کسی کو نکال دیا جانا یہ دل کے چور کی سب سے بڑی دلیل ہے، کیونکہ اس پر شریعت اسلامیہ نے ہم کو کوئی تفصیلات نہیں بتائی۔ قرآن مجید تو یہی کہتا ہے کہ سارے صحابہ کرام عظمت والے ہیں، قرآن مجید تو یہی کہتا ہے کہ یہ پھٹے پرانے کپڑے پہن لیں لیکن اس کے باوجود دین کے نام پر سمجھوتا نہیں کرتے۔ قرآن مجید تو یہاں تک کہتا ہے سورۃ العبس کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کفار و مشرکین مکہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، محو گفتگو ہیں، ایک نابینا صحابی رسول جس کے پاس پھٹے پرانے کپڑے، پیبند لگے کپڑے آ کر کے آپ کو آواز دیتا ہے اور آپ اس کی جانب توجہ نہیں دیتے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا عبس وتولی، خبردار آئندہ آپ پیٹھ نہ پھیریں، خبردار آپ اپنے فقیر، غریب، لاچار ساتھیوں کے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں۔ ایک نابینا صحابی رسول جو پیبند لگے کپڑے پہنتے ہیں، ان کے سلسلے میں رب کائنات نے 7ویں آسمان سے سورۃ العبس کا نزول فرما کر کے نبی آخر الزماں کو تنبیہ فرما دی۔ اس سے اونچا کون سا مقام آپ تلاش کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین ہم کو صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھنے، ان کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔